حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جو نہ تو نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار، لیکن پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے تقریباً ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جس کی حکمت و دانائی ایک ضرب المثل ہے۔ دوستو، ایک دفعہ عقل، شرم اور محبت حکیم لقمان سے ملنے کے لیے آئی، اور حکیم لقمان نے ان سے بڑے ہی دلچسپ سوال کیے جو آپ کے لیے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا سبق ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم لقمان کے سوال اور ان کے جواب بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ آپ ایک دفعہ ان سوالات اور جوابات کو ضرور سنیے۔ حکیم لقمان کے سوالات پر عقل، شرم اور محبت کے جوابات سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس جب عقل آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ تو عقل نے جواب دیا، میں عقل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ عقل کے بعد شرم آئی تو لقمان حکیم نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں شرم ہوں اور میں آنکھ میں رہتی ہوں۔ شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ محبت کے بعد تقدیر آئی تو اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا کہ وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ تب پھر عقل بولی کہ جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اب عشق آیا تو اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا کہ وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ جواب ملا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ وہاں تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس دل میں لالچ ہوگا وہاں محبت نہیں ہوگی۔ عشق میں انسان شرم و حیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور تقدیر کے آگے عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس گفتگو کے اندر بڑا ہی زبردست میسج ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔